بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ سورۃ الغاشیہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر نماز جمعہ میں پڑھا کرتے تھے۔ الغاشیہ یہ قیامت کا نام ہے، اور قرآن کریم میں قیامت کو کئی ناموں سے یاد کیا گیا ہے، قیامت کے کئی نام ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک تو الغاشیہ، اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، یعنی یہ پوری طرح اثر انداز ہوگی، اپنی لپیٹ میں لے لے گی، لپیٹ لینا، ڈھانپ لینا۔ نیک لوگوں پر بھی اس کے بڑے اچھے اثرات ہوں گے، جس طرح آگے اگلی آیات میں آ رہے ہیں، اور برے لوگوں پر بھی۔ نیک لوگوں کے چہرے کھلکھلائیں گے، کیفیت ڈھانپ لے گی نا اس کی، برے لوگوں کے چہرے مرجھا جائیں گے۔ اسی طرح اس کو یوم الدین، بدلے کا دن، جزا کا دن، یہ بھی کہا گیا ہے۔ الآخرہ، الآخرہ کا معنی ہوتا ہے بعد میں، پیچھے آنے والی، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی کے بعد میں ہے، پیچھے آتی ہے قیامت، دوبارہ جو زندگی ملنی ہے، اس لیے اس کو الآخرہ بھی کہا گیا ہے۔ اسی قیامت کو قیامت بھی اس لیے کہتے ہیں کھڑا ہونا، قام یقوم قوم، قیام کھڑا ہونا کے معنی میں ہوتا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، کھڑا ہونا۔ ڈے آف ریزریکشن، ججمنٹ ڈے، ڈومز ڈے، یہ سارے اس کے نام ہیں، کہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں سب نے پیش ہونا ہے، اس لیے اس کو القیامہ، سورت کا نام بھی القیامہ ہے۔ یوم الجمع، اکٹھا ہونا ہے سب نے، یوم الجمع بھی کہا گیا اس کو، جمع ہونے کا دن۔ یوم الحسرتی، یہ قرآن میں اس کے نام ہے، پچھتاوے کا دن، ظاہر ہے جو لوگ ناکام ہوں گے ان کے لیے پچھتاوا ہے۔ الآزفہ، قریب آ جانے والی۔ اسی طرح اس کا نام التناد، یوم التناد، یہ ندا سے ہے، ندا پکارنا، تناد، تنادا یا تنادا، تنادی، ایک دوسرے کو پکارنا۔ اصل میں تھا یوم تنادی، وہ یا گر گیا یوم التناد، وقف میں آ گیا، ایک دوسرے کو پکاریں گے نا، اس کو یوم التناد بھی کہا قرآن نے۔ الصاخہ، چیخ پکار ہے۔ الطامہ، توڑ موڑ کر دے گی۔ الحاقہ، حق ہو کر، برحق ہو کر رہے گی۔ یوم الفصل، فیصلے کا دن ہے۔ یہ اس کے مختلف نام۔ اب دیکھیں نا، کسی چیز کے زیادہ نام اس کی مختلف کیفیات کو بھی واضح کرتے ہیں، اور اس کے ایک حقانیت کو، سچائی کو، اس کے روب کو بھی دلوں میں جماتے ہیں۔ اسی طرح یوم عسیر، فذلک یوم عسیر، یہ کافروں پر، سورہ المدثر ہے، کافروں پر بڑا مشکل دن ہوگا۔ یوم التغابن، سورت کا نام یہ تغابن ہے، ہار اور جیت کا دن۔ تو یہ مختلف نام ہیں جو قیامت کو دیے گئے ہیں۔ تو یہ اس کے مختلف نام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک لمبا دن ہے، اس میں مختلف کیفیات ہوں گی، اس دن کی مختلف خصوصیات ہوں گی۔ تو اسی مناسبت سے یہاں پر اس کا ایک نام جو ہے وہ الغاشیہ، ڈھانپ لینے والی، لپیٹ لینے والی، کہ لپیٹ لے گی، اپنی لپیٹ میں سب کو لے لے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ کیا تمہارے پاس یہ اس کی جو ڈھانپ لے گی، جو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اس کی خبر آئی ہے؟ آگے جواب نہیں دیا، جواب بلکہ اس دن جو لوگوں پر حالتیں ہوں گی وہ بیان کر دی۔ بعض جگہ ہوتا ہے نا کہ سوال کیا جاتا ہے یہ کیا ہے، پھر ساتھ ہی جواب آتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، ساتھ جواب آ گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ بھی قرآن کا ایک اسلوب ہے، قرآن نے مختلف اسلوب اپنائے ہیں۔ انسان کی جو طبع ہے نا، وہ تغیر چاہتی ہے، تبدیلی چاہتی ہے، مزاج میں تغیر، تبدیلی ہے۔ تو اسی طرح قرآن نے بھی اسلوب بڑے مختلف اپنائے، ایک ہی اسلوب نہیں، ایک ہی انداز کا بیان نہیں ہے، ایک ہی مضمون کو مختلف انداز اور طریقوں سے بیان کیا ہے، اسالیب سے بیان کیا۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ آگے جو تھے نا عرب اپنی زبان دانی کے اوپر بڑے ماہر تھے، انہیں ناز تھا، تو ان کو بھی منوانا تھا نا کہ ایسا کلام
انسان کے بس کی بات نہیں، یہ رب رحمان کا کلام ہے۔ ایسا اسلوب کسی کے بس کی بات نہیں، ایسا سٹائل، ایسا اسلوب، ایسا مضمون، ایسا انداز، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ رب رحمان کا کلام ہے۔ تو یہ سورۃ الغاشیہ میں ایک تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے قیامت کا بیان ہے، دوسرا پھر قیامت کے کچھ حالات ساتھ ہی بیان ہوئے ہیں، پھر مظاہر فطرت، کیونکہ عرب بدو تھے نا، جن چیزوں کے ساتھ ان کا پالا پڑتا ہے ان کو سامنے رکھا گیا ہے۔ اونٹ ہے، آسمان، زمین، پہاڑ، وہ چلتے چلتے صحراؤں میں یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے نا، ان پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر ساتھ ہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، آپ ان پر داروغہ نہیں کہ بس جس کو نصیحت کی وہ ضرور ہدایت قبول کرے، اس کی یہ ذمہ داری آپ کی نہیں۔ فذکر انما انت مذکر، آپ کی ذمہ داری بس نصیحت کرنا ہے، باقی ہدایت وہ اللہ کے پاس ہے۔ پھر اخیر اس کا یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں پھر وہی قیامت کا انداز، شروع بھی اسی سے، اخیر یعنی ابتدا اور انتہا میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ان الینا ایابہم، سب نے ہمارے پاس آنا ہے لوٹ کے، اللہ فرماتے ہیں ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمے ان لوگوں کا حساب ہے۔ تو یہ سورہ غاشیہ کا خلاصہ کہہ لیں، تعارف کہہ لیں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انشاءاللہ تقریباً تفسیر بھی ہو گئی ہے، لیکن آیت بائے آیت، ورس بائے ورس جو ہے نا، تو انشاءاللہ تفسیر بھی یعنی مختصر ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم ربنا